السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید میں ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر بہت فضیلت والی رات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری ایک سورت القدر کے نام سے اتار دی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2017 میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے شب قدر پوشیدہ کیوں ہے، شب قدر کی دعا، شب قدر کے نوافل، شب قدر کے علامات، بزرگان دین اور شب قدر کی نشاندہی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ اس رات میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اب بات کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر پوشیدہ کیوں ہے۔ اللہ پاک کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے۔ جیسا کہ منقول ہے، اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ مثلاً قیامت کے روز ایک گناہگار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک کس گناہ سے ناراض ہو جائے۔ اسی طرح اولیاء کرام کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی رعایت اور تعظیم بجا لائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کی دل سے تعظیم کیا کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگے گے، تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ شب قدر کے علامات کیا ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بانیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے علامات میں سے یہ بھی ہیں کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے۔ گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اس سے پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے، اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ اللہ پاک نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی بھی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی کہ اے میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کشتی بانی کرتے ہوئے ایک عرصہ گزرا ہے، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کی اے میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں شب قدر کی دعا کے بارے میں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا اس طرح پڑھو، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے
اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ کاش ہم روزانہ یہ دعا کم از کم ایک بار پڑھ ہی لیا کرے کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور اس تیسی شب تو یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ شب قدر کے نوافل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیل بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لیں تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ یقیناً یہ رات منبع برکات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب رمضان المبارک تشریف لائے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ نشاندہی کی ہے کہ جس سے ہمیں شب قدر معلوم ہو سکتی ہے۔ سلسلہ قادریہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہو تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین اور محدثین رحمۃ اللہ علیہم کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب بھی شب قدر ہے۔ سید الانصار سید القرا صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رمضان کی 27ویں شب بھی شب قدر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اور نمبر 2، اس سورہ مبارکہ میں 23 کلمات ہیں، یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27واں کلمہ ہیہ ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ پاک کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب شب قدر ہوتی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم گناہ گاروں کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔